بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ جب بھی میرے آقا علیہ السلام دا ذکر ہوئے بڑی شوق اور محبت دے نال درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زر مال زمین میراث نہ سمجھی اخلاق بڑی جہگیرے اے دولت شہرت چار دہاڑے پیچھے اجڑ ویندے امیر لج پال وفات سر دیں دل چنگے خون دیے تاثیر دیں اوکھے سوکھے نبھویں دل رکھی قائم اپنا ضمیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اج دا جمعۃ المبارک جس دے اندر تساں تے میں حاضر ہیں دعا ہے خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تہانوں تے مینوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جڑے اللہ دے کامل ولی نے انہاں نوں نہ کوئی خوف ہوندا ہے دنیا دے اتے نہ اور آخرت دے اندر غمگین ہون گے جڑے بندے اللہ دا قرب حاصل کر لیندے نے پھر اللہ انہاں نوں اے مقام عطا کر دیندا ہے کہ او اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاندے نے پھر خالق کائنات انہاں نوں اے مرتبہ تے مقام عطا کر دیندا ہے اور اج دا چند گھڑیاں جڑی میں گفتگو کر رہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے اور آپ نے تعلیم حاصل کرن تو بعد جدوں حضرت عثمان ہارونی آپ دی بارگاہ دے اندر گئے نے اللہ نے اے مقام عطا کیتا ہے کہ تعلیم حاصل کرن تو بعد آپ تے والد آپ دی 15 سال عمر تو بعد وفات پا گئے نے اور آپ دا جڑا باغ ہا جس دے اندر آپ اس نو پانی دے رہے نے اور اچانک ایک اللہ دے بزرگ آئے نے اور حضرت ابراہیم قدولی رحمت اللہ علیہ آپ نے انگوراں دا گچھا پیش کیتا اور جدوں آپ خوش ہوئے آپ نے ایک روٹی دا ٹکڑا چبا کے تے آپ نے دیتا اور جدوں وہ ٹکڑا آپ نے منہ دے اندر رکھیا تے پھر خالق کائنات نے دل دی دنیا بدل دیتی اور دنیا دی ساری خواہشات ختم ہو گئی اپنا سارا مال اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیتا اور اللہ دی رضا واسطے اور اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے آپ نے سفر کرنا شروع کر دیتا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول جدو پہنچے کافی عرصہ آپ کی خدمت کرن تو بعد پھر اللہ نے مقام عطا کیتا کہ آپ تے پیر و مرشد نال نے اور کعبۃ اللہ دے قریب جا کے آپ دے مرشد نے دعا کیتی ہے رب العالمین اے معین الدین میں تیری بارگاہ دے اندر لے کے آیا ہوں اے رب العالمین اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے جدوں آپ دے پیر نے دعا کیتی ہے غیب چو آواز آئیے کہ اے عثمان ہارونی میں معین الدین نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اور اللہ نے مرتبہ تے مقام عطا کیتا ہے جدوں حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید نو لے کے حضور کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے اور اپنے مرید نو فرمایا اے معین الدین
اج سلام عرض کر. جدوں آپ نے سلام عرض کیتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی, فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اج آواز نکلیے غیب چو آواز آئیے وعلیکم السلام اے شیخ قطب الدین. اللہ دے پیارے محبوب تے روزے دے وچوں آواز آئیے اے خواجہ معین الدین, تو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بھی پسند آ گئے ہیں اور میں بھی تینوں قبول فرما لیا ہے. پھر مرتبہ تے مقام ملے جدوں آپ نے ہندوستان دے وچ ڈیرا لا لیا ہے اور وہ ویکھدے نے او لوگ جڑے آپ دی بارگاہ دے اندر جھک گئے نے انہاں نوں تو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے, لیکن جڑے لوگ آپ دی مخالفت کرتے نے اللہ رب العزت نے انہاں دی بھی دل دی دنیا بدل دیتی ہے. جدوں خواجہ معین الدین نے ڈیرا لا لیا ہے اور آپ دی بارگاہ دے اندر لوگ آ رہے نے اور جڑے مخالف نے او ویکھ کے حیران ہو رہے نے کہ ایک بابا جی نے کی عجیب ڈیرا لائے کہ لوگ انہاں دے ول آ رہے نے اور آپ نے 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھائے, آپ نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے. اور آپ نے حضرت داتا گنج بخش شکر رحمت اللہ علیہ آپ تے وصال تو بعد کئیاں نے لکھے کہ 21 دن اور کئیاں نے آکھے کہ 40 دن آپ نے آپ دے قدمہ دے وچ چیلا کیتا ہے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کیتی ہے. اور جدوں اے چیلا مکمل ہو گیا تو پھر آپ نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے. حضرت داتا گنج بخش شکر رحمت اللہ علیہ آپ تے قدمہ دے وچ رہ کے جدوں آپ تے مرتبہ تے مقام نو ویکھیا ہے تے آپ نے پھر شعر آکھیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. آپ فرما دینے کہ ایک کاملہ دے بھی رہنما نے پھر اللہ نے مقام عطا کیتا ہے کہ ایک دن آپ اپنی عبادت کر رہے نے اور ویکھیا کہ ہندوؤں دیاں لڑکیاں لڈو تھال دے وچ لے کے آ رہی نے اور بتاں دے کول آندیاں نے اور بتاں دے کول رکھ کے آکھدیاں نے کہ انہاں نوں کھا لو. جدوں انہاں نے نہیں کھادا آپ نے ویکھیا کہ ایک بچی نے تھال لڈواں دا لے آندا ہے, جدوں بت دے کول رکھیا ہے 2 دفعہ کہ کھا لو, جدوں نہیں کھادا بابا جی نے نظر فرمائیے اور فرمایا کہ بچی تیرے سامنے لڈو لے کے کھڑیے, تو کھا کیوں نہ رہا, اس نو کھا لے. اے دوزخ دے وٹیا تو جامنا تے دوزخ دے اندر ہے, لیکن اس بچی دے ہتھوں اے لڈو نہیں کھا رہا. اس بت نے لڈو کھانے شروع کر دیتے نے اور تھال ختم ہو گیا ہے. جدوں بچی واپس گئی ہے لوگوں نے پوچھا اے لڈو کتے دے کے آئی ہیں, بچی آکھیا کہ بت نے کھا لینے. انہوں نے آکھیا اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسی بھی بتاں دی پوجا کرنے ہیں لیکن اسی تے کدی نہیں ویکھیا کہ کوئی چیز انہوں نے کھادی ہوئے. تو جھوٹ بول رہی ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیتا ہے ایک اور تھال لے آندا جاوے, دوبارہ لے کے جاوے. اگر دوبارہ اس نے کھا لیا پھر اسی مان لواں گے, اگر نہ کھادا پھر تو جھوٹ بول رہی ہے. او بچی نے آکھیا دوبارہ لے کے جانیاں, لیکن دل دے وچ خواہش ہے چلو بابا جی اتھے ہی موجود ہو. من پتہ چلیا کہ ہندو بھی اللہ دے ولیاں من لیندے نے, جدوں اللہ دے ولیاں دی کرامت ویکھدے نے. او بچی جدوں دوبارہ آئی ہے اور اس نے پھر وہی تھال رکھیا ہے, آکھیں لگی اے کھا لو. جدوں نہیں کھادا پھر بابا جی دے ول توجہ کر کے آکھ دیے بابا جی میری عزت دا سوال ہے, تسی آکھو اے کھا لوے. بابا جی نے آکھیا کھاندا کیوں نہیں, پہلے کھا دے نہیں ہون بھی کھا لے. اس بت نے دوبارہ کھانے شروع کر دیتے, او لڈوان دا تھال ختم ہو گیا ہے.
اور ہندوਆਂ نے جدوں ویکھیا ہے آپ دی کرامت ویکھیے اس بچی نو آکھن لگے کہ بت دا کمال نہیں بلکہ اس بابا جی دا کمال ہے بابا جی دے حکم تے اس نے کھادے نے ہندو آپ دی بارگاہ دے اندر آپ دے قدمہ دے وچ جھک گئے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے دوستو آپ دیاں کرامتاں ویکھ کے جدو لوگ مسلمان ہو رہے نے اور کھتریاں نے ویکھیا ہے کہ بابا جی نے اتنا کمال کر دیتا ہے کہ بت نے لڈو کھاونے شروع کر دیتے نے انہوں نے آکھیا کہ بابا جی نے اتوں اٹھایا جاوے آپ ایک پیپل دے درخت دے تھلے اپنا ڈیرا لا کے بیٹھے نے اور اس وقت دجڑا آکے میں اس نے اپنے غلاماں نو آکھے جاؤ بابا جی نے آکھو اتھو ڈیرا پٹ لوے کیونکہ میرے اٹھن دی بیٹھن دی جگہ میں جدوں نوکر تے خادم آئے نے آکھن لگے بابا جی اتھو اپنا ڈیرا پٹ لو اتھے ساڑھے سردار دے اٹھ بیٹھ دے نے اٹھاں دے بیٹھن دی جگہیں آپ نے فرمایا کہ میں ایک سائڈ تے اللہ اللہ کر رہے ہیں تسی جتھے بٹھانے نے بٹھا لو آکھیں لگے نہیں نہیں بابا جی تسی تو اٹھی جاؤ پھر اسی اپنی سواریاں اتھے بٹھانے ساڑیاں سواریاں دے بیٹھن دی جگہیں جدوں انہوں نے گل کیتی ہے آپ نے فرمایا لو بیٹھا لو لیکن یہ بیٹھیاں رہ جان گیاں جدوں انہوں نے اٹھ بیٹھائے نے بیٹھ گئے نے بابا جی چلے گئے نے سائڈ کے جا کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو گئے نے صبح ہوئیے اٹھانو اٹھاونا شروع کرتا ہے اٹھ دے نہیں آنکھیں لگے وجہ کیے بابا جی نے آنکھیں ہی بیٹھ جاؤ او بیٹھ گئے نے لیکن اٹھ دے نہیں بابا جی دے قدمہ دے وچ آ گئے نے بابا جی سواریاں اٹھ دیا نہیں کیتا نے بابا جی نے فرمایا جاؤ ہن اٹھ جان گیاں جدو واپس گئے نے وہ سواریاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی نے آپ کی کرامت نے ویکھ کے اور لوگ مسلمان ہو گئے نے آپ دے قدمہ دے وچ جھک گئے نے اور پھر کی ویکھیا ایک عجیب منظر ہوئے کہ انا ساگر دے کنارے تے بابا جی بیٹھے نے جدو پانی دی ضرورت پندی ہے پانی استعمال کر دینے اللہ دا ذکر بھی کر دینے اور جدو لوگوں نے ویکھیا ہے کہ اے درویش اتھو پانی استعمال کر دینے انہوں نے پابندی لا دیتی ہے بابا جی تو پانی نہیں بھرنا پانی استعمال نہیں کرنا جدو پابندی لائی ہے ادو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے بابا جی نے ویکھیا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے ایک لوٹا اٹھایا ہے اور اس سے بہت قریب گئے نے آپ نے اپنی جتی اتاری ہے ادو ایک ہاتھ دے اندر اپنی جتی نو پکڑے ہویا ہے دوسرے ہاتھ دے اندر لوٹا ہے اور بہت نو آکھا جائے پانی بھر کے لایا ادو لیٹر بہت دے سرچ مارے ہے بہت نے چلنا شروع کر دیتا ہے لوٹا ہاتھ دے وچ پکڑے ہوئے جدوں پانی دے قریب گیا ہے آپ نے فرمایا اس لوٹے نو بھر لے جدوں اس نے لوٹا اس دے وچ رکھیا ہے اور سارا پانی اس لوٹے دے اندر جمع ہو گیا ہے آپ نے جدوں سارا پانی اس لوٹے دے اندر جمع کیتا ہے اور اٹھا کے لے آندا ہے اور آپ نے فرمایا اپنے درویشنوں کہ پانی استعمال کرو وضو بھی کر لو اور جتنی ضرورت ہے پانی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور جدوں اونا کتریاں نے ویکھے کہ ساڑھے پانی پیون دی جگہ ہی آئی جڑا پانی سارا ختم ہو گیا ہے خشک ہو گیا ہے بابا جی دے قدمہ دے وچ جھک گئے نے بابا جی اے پانی واپس کر دے او جڑی جھیل چل دیا جتے پانی ختم ہو گیا ہے آپ نے پھر وہ لوٹا دوبارہ اسے دے اور پانی پھر کنارے تے آ گئے جدوں آپ دی کرامت ویکھیے لوگ آپ دی بارگاہ دے اندر جھک گئے نے اور جڑا راجپال جوگی ہے اس نے ویکھیا کہ بابا جی دی اتنی کرامتاں ویکھ کے لوگ دڑ دڑ مسلمان ہو رہے نے بڑا غصے دے نال آپ دے قریب آیا اور اپنے جادو دے نال اڑنا شروع کر دیتا جدوں اڑے تے ویکھیا بابا جی نے اپنی جوتیاں نو آکھیا کہ ویکھ او جادو دے ذریعے اتنی پرواز کر رہے ہیں آپ دیاں جوتیاں اڑیاں تے اس دے سر وچ پونیاں شروع ہو گئیاں اور زمین تے آ کے آکھنے لگا بابا جی مینوں کلمہ پڑھا دیو آپ دے قدماں دے وچ گر گیا جدوں انہاں دا او وڈا جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر ہور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے آپ دیاں کرامتاں نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے نے اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جڑے اللہ دے کامل ولی نے او نکاح کرن تے انسان دے دل دی دنیا بدل جاندی ہے اور اگر انسان لمیاں چوڑیاں تقریراں کردا رہے تے اس دا اثر نہیں ہوندا لیکن اگر ایک نقطہ بھی انسان دے دل تے اثر کر جاوے تے پھر دل دی دنیا بدل جاندی ہے اور جڑے لوگ اللہ نو یاد کر دینے پھر خالق کائنات اونا نو اے مقام عطا کر دیندہ ہے اونا دا مرتبہ بلند کر دیندہ ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے جتنے بھی غلام نے جنہاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے فرمان تے عمل کیتا ہے پھر خالق کائنات نے اونا نو اے مرتبہ تے مقام عطا کر دیندہ ہے کہ رب فرماندہ ہے کہ جڑا بندہ مینوں راضی کر لوے میں رب العالمین اس تے ہاتھ بن جانا اس تے کان بن جانا اور اس دی نگاہ اتو تک پہنچ جاندی ہے کہ جتھے کسے عام انسان دی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اللہ رب العزت اپنے کامل نو اے مقام عطا کر دیندہ ہے جدو بندہ رب نو یاد کردہ ہے رب نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ اے بندے تو میں نو زمین تے یاد کر میں عرشاں تے تیرے چرچے کر دیواں گا جڑا بندہ رب نو راضی کر لیندہ ہے پھر خالق کائنات اس نو اے مقام عطا کر دیندہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی نظر تو بغیر کوئی کامل ولی نہیں بن سکتا آپ دی چوکھٹ تے جھکن تو بغیر کوئی بندہ کامل ولی نہیں بن سکتا لیکن آپ نو مرتبہ تے مقام حاصل ہے ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر موجود نے صحابہ کول نے صحابہ سوال کر رہے نے ایک صحابی نے سوال کیتا سونے آیت دسو اے رب العالمین نے سورج نو کیوں پیدا کیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جواب دیتا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے آنکھیں لگے سونیا اے تے دسو رب العالمین نے اے زمین تے دریاواں نو کیوں تخلیق فرمایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جواب دیتا ہے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے اور آپ نے سوال کیتا ایک صحابی نے سوال کیتا سونے آیت دسو رب العالمین نے تہانوں کیوں تخلیق فرمایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا محمد لما خلقت الافلاق اے میرے غلام تو سنیا نہیں رب نے اعلان فرما دیتا ہے اگر میں محمد نو رب پیدا نہ کردا پوری کائنات دا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہوندا حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے آنکھیں لگے سونیا ہر چیز دی تخلیق دی سمجھ آ گئی ہے سونے اے تے دسو رب العالمین نے تواڈے ویر علی نو کیوں تخلیق فرمایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ پوچھنا چاہتے ہو رب العالمین نے میرے ویر علی نو کیوں تخلیق فرمایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا علی ما عرف المؤمنون اے صحابہ اگر میرا ویر علی دنیا تے نہ آمدا قیامت تک پتہ بھی نہ چلدا کہ مومن کون ہے تے منافق کون ہے میرا ویر علی مومن تے منافق دی پہچان بن کے آیا ہے